چائنا بھی پاکستان کو یہ مشورہ دے رہا ہے کہ یہاں کی جو سیاسی قوتیں مل بیٹھیں، ملک میں سیاسی استحکام لائیں تاکہ معاشی طور پہ پاکستان کے حالات بہتر ہوں. ظاہر ہے چائنا سے ہم نے بھی بہت سارے قرض اور اس طرح کے معاملات کر رکھے ہیں. ملکہ بخاری صاحبہ، ہوپ فلی کہ آپ جہاں عوام کو سڑکوں پہ لانے میں کامیاب ہیں، لیکن آج اچھا ہوتا کہ اس مہنگائی پر بھی کوئی مارچ کیا جاتا، اس مہنگائی کے حوالے سے بھی کوئی پوائنٹ اٹھائے جاتے، یا اس کے حوالے سے کچھ لاہ عمل کوئی روڈ میپ دیا جاتا اور مذاکرات میں اس میں بھی کوئی شرط رکھی جاتی کہ اس پر مساق معیشت کر لیں، کسی طریقے سے معاملات بہتر کریں تاکہ ملک آگے بڑھے، عوام کو کچھ ریلیف ملے. دیکھیں صدر، سب سے پہلے تو میں یہاں پر جو قانون دان موجود ہیں JUIF سے، ان کی کچھ باتوں کا مختصر جواب دینا چاہتی ہوں. دیکھیں، ایک قانون دان نے پیچیدہ آئینی کیسز کو سیاسی طور پر آپ کے ٹاک شو میں پیش کیا ہے. وہ بتاتے ہیں کہ آئین جو ہے وہ خطرے میں تھا جب نواز شریف اور یوسف رضا گیلانی کو ان کے منصب سے آئین کے عین مطابق ہٹایا گیا. یہ بہت آئی تھنک ایک پیچیدہ آئینی معاملے کو انہوں نے بڑی سادگی سے پیش کیا ہے. وضاحت پیش کرنا چاہتی ہوں کہ نواز شریف کو پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق اپنی آمدن سے زیادہ اثاثوں کے جوابات نہ دینے کی وجہ سے اور پاناما لیکس میں ان کی لندن کے ملکیت آنے کے بعد اقتدار سے ہٹایا گیا، اور پاکستان کی اعلیٰ عدالت کے 5 ججز نے ان کو 2 سال کی طویل عرصے 2 JITs کے بننے کے بعد ہٹایا گیا. یوسف رضا گیلانی کو پاکستان کی اعلیٰ عدالت کے احکامات نہ ماننے کے اوپر، یعنی توہین عدالت کرنے کے اوپر اور پاکستان کی اعلیٰ عدالت کی نفی کرنے کے اوپر آئین اور قانون کے عین مطابق ان کے منصب سے ہٹایا گیا. تو آئین خطرے میں اس وقت نہیں تھا. آئین خطرے میں تب ہوتا ہے جب جماعت کے ممبران، آپ کی جماعت کے ممبران اور PDM کے رہنما کہتے ہیں کہ آئین کی تشریح کرنے والی اعلیٰ عدالت کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں اور چیف جسٹس کو غیر آئینی طور پر ڈی نوٹیفائی کر سکتے ہیں. یعنی کہ کون قانون دان ہے اس ملک کے اندر جو رانا ثناء اللہ کی باتوں کی تائید کرتا ہے؟ یہ کون سی آئین کی تشریح ہے جو کہتی ہے کہ اگر اعلیٰ عدالت کے چیف جسٹس ہماری ایما کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے تو ہم اس کو اس کے منصب سے ہٹائیں گے؟ کیا یہ دھمکی دینا آئین کے اوپر حملہ نہیں ہے؟ کیا یہ دھمکی دینا آزادی عدلیہ کے اوپر کھلا حملہ نہیں ہے؟ کیا یہ دھمکی دینا توہین عدالت جو ہے اس کے زمرے میں نہیں آتا؟ تو آئین اس وقت ضرور خطرے میں ہے. لیکن میں آپ کو بتا دوں، آپ کے ٹاک شو کے توسط سے میسج دینا چاہتی ہوں کہ دیکھیں میں مکمل کروں. جماعت کے کچھ رہنما، آپ ہی کی جماعت کے کچھ رہنما رانا ثناء اللہ والے کیس پر بھی تنقید کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ بھی قانون کے مطابق نہیں تھا، وہ کتنا مزے کا کیس تھا. آپ ہی کی پارٹی کے رہنما کہتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. نواز شریف کی نااہلی سے متعلق بھی آپ کی پارٹی کے اندر یہی رائے پائی جاتی ہے کہ جی فیصلے عدالت نے کیے ہیں، ہمارا اس میں کوئی انوالومنٹ نہیں تھا. لیکن سب کو یاد ہے کہ اس وقت عمران خان کیا کہا کرتے تھے کہ کس کا AC نکلوا لیں گے، کس کو کیا کریں گے. تو یہ بھی تو درستگی ہونی چاہیے، انوالومنٹ کہاں کس حد تک یہ پتہ ہونا چاہیے. نہیں دیکھیں، نہیں، اگر یہ کہنا کہ ہمارے دور میں قانون کے مطابق اور عوام کی خواہشات کے مطابق عوامی نمائندوں کے احتساب کے عمل کو آگے بڑھانا غیر آئینی تھا تو یہ صریحاً غلط ہوگا. اگر نیب کا ایک ادارہ ہے اور عوامی نمائندے اپنی آمدن سے زائد اثاثے رکھتے ہیں اور عوام کے پیسوں کے ضامن ہوتے ہوئے چوری کرتے ہیں، تو آپ بتائیے کون سے جمہوری نظام کے اندر عوامی نمائندے جو ہیں وہ اپنی کرپشن کے لیے، چوری کے لیے کبھی بھی احتساب کے کٹہرے میں نہیں کھڑی ہوتا؟ یہ پاکستان کے اندر پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پارلیمان کو بے توقیر کر کے کرپشن کو لیگلائز کیا ہے، کرپشن کو ایک لیگل قانونی کور دے دیا ہے. 1100 ارب کی کرپشن جو ہے اس کے لیے کچھ لوگوں کے لیے، فرد واحد کے لیے قانون سازی کی ہے، وہ غیر آئینی ہے. وہ کیس پاکستان کی اعلیٰ عدالت میں زیر التوا ہے اور اس کا فیصلہ جب آئے گا تو پاکستان کی قوم دیکھے گی اور پاکستان کی قوم کی نظریں ہیں پاکستان کی اعلیٰ عدالت کے اوپر کہ یہ قانون کس طرح مروج ہو سکتا ہے جہاں کرپشن کو قانونی قرار دیا جائے. تو اس وقت پاکستان کا آئین ایک سرخ لکیر بن چکا ہے اور ہم بہت آگے جا رہے ہیں اور عوام بھی آگے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم دفاع کرنے کے لیے کوئی بھی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ نے پھر بات کی کہ اس وقت افراط زر جو ہے وہ اپنی بلند ترین سطح کے اوپر ہے. بالکل ہے، کیونکہ اس وقت کے حکمران جو ہیں ان کی ترجیحات کے اندر عوام الناس کے مسائل نہیں ہیں. اگر آپ
اقتدار میں آتے ہیں اپنی کرپشن کو بچانے کے لیے، آپ اقتدار میں آتے ہیں پارلیمان کو استعمال کرتے ہیں اپنے لیے قانون سازی کرنے کے لیے یا عدلیہ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے یا اپنی طاقت کے محور کو آگے بڑھانے کے لیے، آپ بتائیے کہ اس پارلیمان سے عوام الناس کے لیے قانون سازی کون سی ہوئی؟ مجھے ایک قانون بتائیے، میں آپ کو 6 قانون بتا سکتی ہوں جو ہمارے دور حکومت میں عوام الناس کی قانون سازی سے منسلک تھے۔ آپ بتائیے کہ اس پارلیمان سے عوام کے لیے کون سا قانون پاس ہوا؟ جی، تو اس وقت ان کی ترجیحات میں عوام شامل نہیں ہے، اور عوام کی اور معیشت اور سیاسی استحکام آپس میں منسلک ہے۔ ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ آپ عوام کو ووٹ کا حق دیجئے، ایک حکومت کو مینڈیٹ کے ساتھ برسر اقتدار آنے دیجئے، اس کے ساتھ IMF بھی بات کرنے کے لیے تیار ہوگا، اور اس کے بعد معیشت کا ایک کنسسٹنٹ اور ایک مستقل حل بھی ہوگا۔ آپ کے پاس وہ حل نہیں ہے، نہ آپ اہلیت رکھتے ہیں نہ آپ کی توجہ ہے۔ جب دونوں آپ کے پاس نہیں ہے تو آگے بڑھیے اور الیکشنز کروائیے، اور پاکستان کی عوام کے نمائندوں کو یہ فیصلہ کرنے دیجئے کہ معیشت کس طرح مستحکم ہوگی۔